ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اب سبق تو نہیں بھولیں گے نا. اب بھی جا کر کے یہاں عوامی مرکز ہے، اس میں دو افسر ہیں، ہارون اور مطیع اللہ. یہ دونوں کے دونوں یہی کراچی کے محکمے کے بڑے افسر ہیں، محکمے گیس میں. ان کے اوپر جو افسر ہے وہ عبدالعزیز نام ہے، وہ پکا قادیانی ہے. اب وہ عبدالعزیز ان کو تنگ کرتا رہا، وہ ان کو تنگ کرتا رہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یا مجھ سے بحث کرو، بحث میں ان سے جیتتا تھا. یا اپنے مولوی کو لاؤ، میرے مولوی قادیانی سے بحث کرے. تم جیت گئے تو میں قادیانی چھوڑوں گا، میرا مولوی جیت گیا تو تم لوگ قادیانی بنو گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ میں تمہیں رگڑا دوں گا. یہ ہوتا ہے ان محکموں کے اندر. جی یہ ہمارے ملک کا حال ہے. یہ میں غیر ذمہ دارانہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو یہاں بھی اسی طریقہ پر رگڑا دے رہے تھے کہ آپ جو ہے نا قادیانی بنے، یا مجھ سے بحث کرو یا ہمارے مولوی سے کرو، جو بھی جیتے گا اسے. ہمارے یہ ساتھی جو اللہ آپ کا بھلا کرے گئے یہاں ماڈل کالونی میں، ایک مولوی صاحب تھا، اب ملتان چلا گیا، لاہور چلا گیا. مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ کی طرح خوبصورت خوب ہے، قداور اور خوبصورت قسم کا آدمی بھی ہے. میں نے مولانا یوسف لدھیانوی سے پڑھا ہے، میں نے منظور احمد چنوٹی سے پڑھا ہے، میں نے اللہ بسائے سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے. سمجھے؟ مناظرہ پڑھا ہے. لفظ ہوتا ہے مناظرہ لیکن وہ کہتے ہیں مناظرہ. سمجھے؟ مناظرہ پڑھا ہے. مولوی صاحب اس کو لے گئے اور ہمارے جامع فاروقیہ کی مولانا عبداللہ صاحب میرے کلاس فیلو ہے، جامع فاروقیہ کی شاخ کی ناظم ہے. قاری محمد امین یہ ابھی تک زندہ ہے. یہ حضرات اس مولوی صاحب کو اس کو لے کر کے گئے کہ میں مناظر اسلام. حفیظ کوارٹر ہے ناظم آباد کے اندر، وہاں چلے گئے. یہ حضرات چلے گئے. قادیانی نے اپنے مولوی لائے، وسیم اور داؤد، احمد وسیم اور اللہ کو بھلا کرے داؤد، دونوں کو لائے. ہمارے مولوی صاحب کو انہوں نے 10 منٹ میں خاموش کی. مناظر اسلام کو 10 منٹ میں خارج. مولوی صاحب ہمارے ساتھی قسم خدا کی بڑے بڑے افسر ہیں، وہ رونے لگے کہ کیا ہو گیا. ہمارے مولوی صاحب نے یہ معذرت کر لی کہ میں نے اچانک میں نکلا تھا، میں نے تیاری نہیں کی ہے. اب 2 ہفتے کے بعد پھر یہ کہ رکھ لو مناظرہ. 2 ہفتوں میں اگر آپ نے پھر دوبارہ ہمیں خاموش کیا تو ہم آپ کے ہوں گے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ 2 ہفتے ان کے پورے ہو گئے. اس نے کتابیں جمع کی، اردو دیکھی تو اردو والا تو اس کو اللہ ذلیل کر ہی لیتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فلاں نے مناظر سے پڑھا، اس الو کے پٹے کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اسے پڑھتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے کہ کچھ کسی کے پاس شرم ہو. لکھنے والے خود وہ علم سے فارغ ہیں، کیونکہ لکھنے والے وہ خود بھی ایک صفحہ کی صلاحیت ان کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کے پیچھے پڑھیں. ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مولانا عبداللہ صاحب میرے پاس آ گئے. پرانی بات ہے کہ میں نے نئی شادی کی، نیا مدرس تھا، بالکل دبلا پتلا سا تھا. کہا کہ جی اس قسم کے مناظرے ہم لوگ جو ہے نا جائیں گے، اور حضرت اقدس میں اس کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا علامہ ہے. میں نے کہا کہ میں مدرس آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اگر کوئی ترکیب کی بات کرے گا یا کوئی اور مسئلہ کرے گا، صرف نحو کی بات ہوگی یا کوئی تدریس کی کوئی اور اصول سے، تو میں آپ اس کو ہیلپ کر سکوں گا. میرا مطالعہ نہیں ہے، میں تو مدرس آدمی ہوں. ناتا خان کوٹ پر میں آ گیا. یہ لوگ ملیر سے چلے، میں ناتا خان کوٹ کے پل پر آ گیا. یہاں سے 2-3 گاڑیاں ہیں. ہمارا حضرت مناظر اسلام آگے فرنٹ پہ بیٹھا ہوا. گاڑی روکی. اس دن دال کھا کر کے میرے اوپر یہاں دال گرے ہوئے تھے. دال کھا کر کے الو کا پٹا جا رہا ہے مناظرہ کے لیے، اور قمیص پر دال بھی ڈال دی. میں بیٹھ گیا. اب اس طرح مجھ سے ہاتھ ملائے. میرے چونکہ ان سے ملاقات تھی بھی نہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پیچھے بیٹھ کے ہم لوگ جب جا رہے ہیں، ناظم آباد جا رہے ہیں، میں نے کہا حضرت اگر قادیانی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اور میں اس کا امتحان نہیں لے رہا تھا بخدا،
مجھے خود اس اشکال کا جواب معلوم نہیں تھا. میں نے کہا حضرت اگر یہ اعتراض کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ کریں گے بھی نہیں. میں نے دوسرا اعتراض کیا، کہنے لگے یہ کریں گے بھی نہیں. تیسرا کیا، کہتے کہ کریں گے بھی نہیں. میں نے کہا اگر کر لیا، آدمی اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، قدابر قسم کا آدمی ہے. میں نے چنوٹی سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا. مولوی صاحب ہم لوگ جب وہاں گئے اور جب سلسلہ شروع ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ مولوی داؤد وہ مناظر ہے اور ان کا معاون ہے مولوی وسیم، اور ہمارے حضرت صاحب مناظر ہے اور اس کا معاون ہے مولوی منظور، جامع فاروقی کا مدرس ہے. کوئی منظور مینگل نہیں تھا، صرف منظور. مینگل بعد میں مشہور ہو گیا. بات شروع ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہتے قادیانی پر بحث کریں گے کہ قادیانی نبی ہے یا نہیں، نبی کی صفات اس میں ہے یا نہیں. قادیانی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کرتے کہ عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ ہے. ہم لوگ قادیانی کہتے کہ عیسیٰ مر چکا ہے. جب عیسیٰ مر چکا ہے تو تواتر سے ثابت ہے کہ ایک مسیح آئے گا، ینزل فیکم ابن مریم. یہ احادیث تواتر سے ثابت ہے. تو اس سے قادیانی مراد ہے. عیسیٰ تو مر چکا ہے. اگر عیسیٰ زندہ ہے تو خود آئے گا، اور اگر مر چکا ہے تو پھر قادیانی اس کی جگہ پر آئے گا. قادیانی کا مذہب یہ دوسرا. یہ کہتے ہیں نہیں، کبھی نبی نہیں بن سکتا. اس نے کہا کہ تمہارے لیے کاڑا ہے، ہمارے لیے ٹھیک ہے. تم اس عیسیٰ کے مسئلے پر بحث کرو کہ قادیانی کی نبوت کا مسئلہ اس پر متفرع ہے. اس میں باتوں میں بات آ گئی، ایمان کی بات کرو. ایمان کیا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو اور ہم قادیانی کافر ہیں، اور ہم مومن نہیں، تم مومن ہو. مولوی صاحب کہتے ہیں ایمان کی تعریف قرآن میں تو ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا. قرآن میں ہے لیکن میں نے آہستہ آہستہ کہا، میں نے کہا قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ کہتے ہیں وہ قد افلح المؤمنون، وہ کیا ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ کہا حضرت یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، یہ مقتضیات ایمان ہے، یہ متعلقات ایمان ہے. لیکن اس بغیرت کو کیا پتہ ہے کہ مقتضی کیا ہوتا ہے، مقتضا کیا ہوتا ہے، موجب کیا ہوتا ہے، موجب کیا ہوتا ہے. چونکہ آپ کی طرح سونے والا آدمی تھا نا، میرے رب نے اس کو ایسا ذلیل کر دیا کہ ہم سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا عبدالعزیز صاحب بخدا میں اس کا معاون نہیں ہوں. ہم راستے سے آئے تھے کہ کچھ آپ کے مولوی سے استفادہ کریں گے، ان سے استفادہ کریں گے، لیکن آپ کا مولوی بھی الو کا پٹا ہے، ہمارا بھی الو کا پٹا ہے. حالانکہ بات کیا تھی؟ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کمزور کہہ کر کے انگلی دوسرے کو دینا ہوتا ہے. اس کو تم سمجھتے بھی نہیں. یا ان کو کمزور کہہ کر کے حقیقت میں کمزور ہم تھے. خوشترا باشد کی سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگرا. حقیقت میں ہمارا مولوی کمزور تھا. میں نے کہا یہ الو کے پٹے دونوں کے دونوں ادھر ادھر مار رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ مناظرہ جو ابھی آپ نے منظور احمد مینگل صاحب کی زبانی سنا ہے، اب اس سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جماعت احمدیہ پر پاکستان میں پابندی لگائی ہے. اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، وہ مقصد اب آپ کو مولوی حضرات خود اپنی زبانی سنواتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی مولوی کا کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی احمدی کے ساتھ مناظرہ ہوتا رہا ہے. پہلے جب حالات اتنے خراب نہیں تھے، اب تو چونکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کسی سے بات کرنے کو روادار نہیں ہے، کوئی کسی سے سلام لینے کا روادار نہیں ہے. وگرنہ پہلے یہ لوگ خود احمدیوں کو چھڑا کرتے تھے، احمدیوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں منہ کی کھا کے تو اس وقت بیان نہیں کرنا، اور بعد میں پھر کافی سالوں بعد اس کو بیان کرنا، اور اپنے طرف سے مرچ مثالیں لگا کے اپنی خوشامد اور اپنی بڑائی کرتے ہوئے ساتھ اپنے ہی دوسرے پیٹی بند بھائی کا رگڑا نکال دینا کہ بھائی وہ مولوی مناظرہ کرنے گیا تھا، اس مولوی کو مناظرہ میں بڑی منہ کی کھانی پڑی،
اور پھر بعد میں ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں وہاں پر گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے سارا جو ہے وہ معاملہ سلجھایا اور وہ وہاں جا کے مناظرہ جو ہے اس قادیانی سے جیتا۔ اب یہ منظور احمد مینگل صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں، خود ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ جس طرح کے احمدی مسلمانوں نے ذلیل رسوا کی، اللہ تعالیٰ نے ذلیل رسوا کروایا احمدی مسلمانوں کے سامنے۔ ایک دفعہ وہ مولوی صاحب احمدیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے تو مناظرے میں بری طرح شکست ہوئی، اس احمدی مسلمان نے 10 منٹ میں چپ کروا دیا، 10 منٹ میں دلائل دیے اور ان مولویوں کو چپ کروا دیا جیسے کہ آپ نے سنا۔ اس کے بعد پھر مولوی صاحب نے ٹائم مانگا کہ بھائی صاحب اور ٹائم دو، حالانکہ وہ اس وقت طالب علم تھا، وہ تو پڑھنے والا تھا، وہ تو جناب اس میں وہ جامعہ کے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ تھا مولویوں کے مدرسے میں، لیکن اس کے باوجود اس احمدی مسلمان نے خدا کے فضل و کرم کے ساتھ 10 منٹ میں، یہ مولوی صاحب کی زبانی ہے کہ 10 منٹ میں اس کو منہ کی کرائی اور اس کو جو ہے وہ چپ کروایا خدا کے فضل سے۔ بعد میں مولوی صاحب نے ٹائم لیا اور بعد میں جب دوبارہ گفتگو ہوئی تو دوبارہ گفتگو میں پھر اللہ کے فضل و کرم سے احمدی مسلمان نے اس مولوی کو ڈھیر کر دیا، وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ اور پھر بعد میں منظور احمد مینگل صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بھائی واقعی ہم جو ہے وہاں پہ اس مولوی نے ہمیں ذلیل رسوا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل کروایا اور ہمیں بھی ساتھ ذلیل کروایا، یعنی احمدی مسلمان کا پلڑا بھاری تھا۔ اور وہاں پہ جہاں خاموش ہو کے وہ ایک بات کہتا نا کہ اصل میں تو وہ معاملہ اور تھا، یعنی کہ وہ یہ بات بیان کرتا ہے، اشارے میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ اصل میں جو ہمارا مولوی تھا اس نے ذلیل کروایا اور وہ کمزور تھا، احمدی مسلمانوں کا پلڑا کمزور نہیں تھا بلکہ وہ بھاری تھا۔ 74 کی کاروائی میں بھی، جو 74 کی اسمبلی میں کاروائی ہوئی ہے، اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اخیر وقت تک احمدی مسلمانوں کو پلڑا بھاری تھا۔ اب ان لوگوں سے یہ ہوا کہ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی دلیل دے نہیں سکے، کوئی اور کام کر نہیں سکے، پھر ان لوگوں نے سوچا کہ اب اس کا حال یہی ہے کہ احمدی مسلمانوں پر پابندی لگا دی جائے، ان کو یہ کہہ دیا جی یہ کافر ہیں، یہ پاکستان میں مائنورٹی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اب ان سے کوئی گفتگو نہ کی جائے، یہ کافر ہیں، بس یہ پکے سرٹیفائڈ کافر ہیں۔ تو جب ہم یہ بات بیان کر دیں گے تو عوام چونکہ ویسے ہی اندھی ہے، ہماری وہ اعتقاد میں، ہماری تقلید میں ویسے ہی اندھی ہے، تو وہ ہماری ان باتوں پہ یقین کر لے گی اور وہ یہ کہے گی نہیں، پوچھے گی نہیں کہ بھائی کس طرح کافر ہے، بس وہ اس بات پہ یقین کر لے گی۔ اور ان لوگوں نے یہی کیا، جب ان لوگوں سے کوئی دلیل نہ دے پڑی، دلیل نہ بن پڑی، جب ان لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی چارہ نہ تھا، تو ان لوگوں نے پھر جناب خود مل کے خود ساختہ اجماع کیا اور اس اجماع کی کڑی قرآن سے اور حدیث سے ملانے کی کوشش کی، لیکن نہ وہ قرآن سے مل سکی، نہ وہ حدیث سے مل سکی، نہ وہ ائمہ اربعہ سے مل سکی، یعنی کہیں سے بھی نہیں مل سکی۔ اپنی طرف سے خود ایک جھوٹا اجماع کیا اور اس اجماع کو امت کے لیے ایک فرض قرار دے دیا کہ بھائی آپ نے اس اجماع کو ماننا ہے اور اجماع کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ تک باتیں بیان کرنے لگ پڑے اور عوام چونکہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی تقلید میں اندھی تھی، انہوں نے کہا جی جی زبردست زندہ باد۔ نہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ ثبوت کیا ہے، نہ کسی نے پوچھا بھائی اگر آپ سچے تھے تو اس کو پبلش کیوں نہیں کیا، نہ کسی نے پوچھا بھائی اگر آپ سچے تھے اس مناظرے کو لائیو کیوں نہیں چلایا، نہ کسی نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ سچے تھے تو آپ نے پابندی کیوں لگائی، لوگوں کو کہیں لوگ سٹیج پہ لے کے لائیو لے کے ان احمدیوں کو ان سے گفتگو کریں، ان کو لاجواب کریں۔ اور آج بھی یہ دیکھیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ کسی احمدی مسلمان کو پاکستان میں سٹیج پر کھڑا کر کے ساتھ کہیں جی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پابندی ہٹوائیں کہ بھائی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اینٹی آرڈیننس قانون نہیں ہے، تو اس کے بعد ہی ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ کریں مناظرے، یہ کریں تبلیغ، پھر پتہ لگے گا مزہ، پھر مزہ آئے گا۔ اب یہ بیچارے خود پہلے مناظرے کرتے آئے ہیں احمدیوں سے جب حالات کچھ بہتر تھے، اور پھر اپنی شکست کو خود تسلیم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم خجل خوار ہوئے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ہمارا بیڑا رڑا ہے اور ہم ذلیل رسوا ہوئے ہیں۔ یہ بیچارے خود اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں، اور جو عوام ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی مولوی یہاں پہ احمدیوں کی تعریف کر رہا ہے، مولوی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ احمدیوں کے دلائل بڑے وزنی ہیں، ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں اب چونکہ پہلے جو بات بیان کی ہے وہ جو آپ نے سنی ہے، اب اس کے بعد مولوی صاحب چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مولوی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر بعد میں اپنی خود نمائی کرتا ہے، بعد میں خود اپنی تعریف کرتا ہے کہ بھائی میں معاملہ سلجھایا سی، جس طرح طاہر القادری کہتا ہے کہ 74 کی اسمبلی میں کلمہ کی قسم کھا کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مولوی شکست کھا گئے تھے، پھر جب میں گیا تو میں نے معاملہ سلجھایا۔ اس کے بعد یہ منظور صاحب یہی کہہ رہے تھے، یہی معاملہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارا معاملہ وہ مولوی جو تھے بڑی بری طرح شکست ہم کو ہو چکی تھی احمدی مسلمانوں کے ہاتھوں، پھر بعد میں گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے معاملہ سلجھا دیا، 15 منٹ میں معاملے مکا دیتا، 5 منٹ میں معاملہ ختم کر دیا۔ تو یہ اپنی خود نمائی اور اپنی بڑائی کرتے ہیں خود ہی، اور ایک طرف خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ پھر اپنی بڑائی تو کرنی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اپنی بھی بڑائی نہ کریں اور اپنا بھی کہیں کہ بھائی میں بھی اتوں ہار کے آگے سی، پھر یہ پوری کہانی سنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہیں گے بھائی وہ بھی ہار گئے سی، تسی بھی ہار گئے سی، تہاڈی کیوں پیروی کرنے ابھی اسی پھر انہاں کو ٹر جائیے۔
تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ چلو ہم آج بھی ختم یہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے گفتگو کر لو. مولوی صاحب ہم تو کہتے ہیں، ہم تو بلاتے ہیں کہ بھائی آئے کو بندہ گفتگو کرے، عوام کے سامنے ہم دلائل رکھیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کے پاس دلائل ہیں اور کس کے پاس نہیں ہے. یہ کہانیاں بڑی پرانی ہو چکی ہیں. اب جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں نا، مثلا جس طرح ابھی آپ نے پہلے مولویوں کی رگڑا نکالا، بعد میں اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جی میں نے وہاں پہ معاملہ سلجھا دیا تھا اور میں نے وہاں مناظرہ جو ہے وہ جیت لیا تھا، اور پھر میں نے اس قادیانی سے لکھوایا بھی ہے کہ دسے میں جیتیا کہ نہیں جیتیا. تو آپ یہ بنیاد تو یہی ہے نا، حیات اور وفات، یعنی پرانا آئے گا یا نیا آئے گا. اصل میں تو مسئلہ یہی ہے، نئے اور پرانے کا چکر ہے. یہ ختم نبوت کا آپ نام لے کے خود مسیح نبی اللہ کو اتار رہے ہیں سنت محمدیہ میں، اور آپ ختم نبوت کے داعی بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. اور ختم نبوت کو مانتے ہوئے ایک پرانا نبی کو، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول الہ بنی اسرائیل ہے، ان کو امت محمدیہ میں اتار رہے ہیں، اور آپ ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بھی ختم نبوت کے منکر ہونے کا سرٹیفکیٹ باقاعدہ طور پر لگا ہوا ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے؟ اگر بعد زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. کیا آپ کے اوپر یہ فتویٰ موجود نہیں ہے؟ بالکل لگا ہوا ہے. اور آج تک آپ اس تحریر کا دفاع کرتے ہیں، آج تک آپ اس تحریر کو پروموٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں یہ بات، لیکن یہ کسی اور رنگ میں ہے. لیکن بریلوی نہیں مانتے، وہ تو اس بات پہ آپ کے اوپر کافر آپ کو کہتے ہیں، ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. پھر کیا بنے گا؟ یہ چورن پرانا ہو چکا ہے، یہ نہیں بکنے والا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے پابندی لگائی اس لیے تھی کہ یہ اپنی تبلیغ نہ کر سکے، لوگوں کو یہ بتا نہ سکے، اور صرف یہ کافر قرار نہیں دیا گیا بلکہ آگے پھر مزید پابندیاں لگا دی کہ بھائی یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے صرف کافر کہنے سے تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ اگر کافر کہنا شروع، اگر صرف ان کو یہی کہہ دی کہ ٹھیک ہے جی آپ کافر ہیں جو مرضی کرتے ہیں، تو کافر کہنے کے بعد جو مرضی کرتے رہے سے مراد یہ ہے کہ پھر احمدی جگہ جگہ جا کے لوگوں کو بلا کے ان سے مناظرے کریں. جب ان سے مناظرے کریں گے عوام الناس کو بات پتہ لگے کہ یار ان کو یہ کافر کہا گیا، یہ تو کافر ہی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی افضلیت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، شریعت محمدیہ کو مانتے ہیں، یہ کس طرح کافر ہو گئے؟ تو ان لوگوں کو پھر سمجھ آئی کہ نہیں یار ایتھے گل نہیں بنی، انہوں اگے لے کے جاؤ. انہوں نے پھر آگے پابندیاں مزید لگا دی، جو پہلے میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ پابندی ہے، یہ کام آپ لوگوں نے کرنے نہیں. اب یہ کام کریں گے نہیں، کسی مولوی کو پکڑیں گے نہیں، کسی مولوی سے مناظرہ نہیں کریں گے، کسی مولوی سے گفتگو نہیں کریں گے. جب مولوی سے گفتگو نہیں ہوگی تو لوگوں کو پتہ ہی لگے گا. جب لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا تو ان مولویوں کے چورن بیکتا رہے گا. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ مولوی خود اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ تے قادیانی آیا سی، انہوں نے ساڑھے رگڑا پھیر دیتا. یہ عبدالرزاق نے بھی ایک بات کی تھی، مولوی عبدالرزاق، وہ بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ قادیانی آ گیا جناب جامعہ میں، مولویوں کی جامعہ میں چلا گیا. اس کا جناب جو قادیانی مبلغ تھا اس نے جناب پہلے 15 منٹ تک قرآن پاک کی آیات پڑھی، پھر 15 منٹ تک احادیث کی وہ احادیث پڑھی عربی میں، پھر 15 منٹ تک جناب اس نے گفتگو کی. تو اس نے ایک سما باندھ دیا اور ساروں کو چوپ صاف دیا، اس نے ساروں کو چوپ کرا دی اور ساروں کو وہاں پہ اس کا ساروں کو منہ بند کر دیا. کسی میں کوئی ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی. تو یہ جناب خود اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ ہمارے مولوی جب بھی کسی احمدی سے بات کرتے ہیں تو منہ کی کھاتے ہیں. اور آج بھی مفتی عبدالواحد قریشی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا کوئی مجاہد یا آج ہمارا کوئی بڑا جو نوجوان ہے وہ ختم نبوت پر گفتگو کرتے تو وہ دلیل نہیں دے پاتا، اس کا پلڑا کمزور ہے. صرف اس لیے یہ لوگ بیچارے احمدیوں پر پابندی لگاتے ہیں. اور ان لوگوں کی پابندی لگانے کے بعد ایک لحاظ سے تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ احمدیت جو ہے وہ اکناف عالم میں پھیلی ہے. ان لوگوں نے پاکستان میں قید کرنا چاہا، احمدیت اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے خلافت وہ نکل کے یو کے گئی، یو کے سے پھر آگے دیگر ممالک میں مراکز قائم ہوتے گئے خدا کے فضل سے آج اکناف عالم میں پھیل چکی ہے. تو یہ تو خدا کا فضل تھا. ان لوگوں نے خود ماننا ہے. ڈاکٹر اسرار ناصر مرحوم کا کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر جو پابندی لگی ہے 84 جو اینٹی احمدی آرڈیننس پاس ہوا ہے اس سے بجائے ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا ہے، ان کو بے شمار فائدہ ہو گیا ہے. باہر نکلنے کا موقع مل گیا، باہر نکلتے ہیں، دیگر ممالک کو جا کے دیگر جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو جناب احمدیت کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے بارے میں دلائل دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے لوگوں کے گھروں تک پیغام پہنچ رہا ہے. تو یہ تو فائدہ ہو گیا. لیکن ہم پھر بھی یہ مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہیں تو کیوں نہ دلائل عوام الناس کے سامنے رکھے جائیں، کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا حقیقت وہ ہے جو آپ بیان کرتے ہیں یا حقیقت وہ ہے احمدی مسلمان بیان کرتے ہیں. یہ تب پتہ لگے گا جب دونوں آپس میں بیٹھیں گے، ان کی آواز لوگوں تک پہنچے گی.
لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس نے دلائل درست دیے ہیں اور کس نے دلائل درست نہیں دیے، وگرنہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے اکیلے گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جو مرضی کہتے رہو، اس نے کون سے بھائی آ کے کون سا بیان دینا، اس نے آ کے کون سے کوئی بات کہنی ہے۔ بات تو تب بنے گی جب دونوں لوگ بیٹھے ہیں، اور دونوں لوگ جب بیٹھے ہیں اور پھر گفتگو اور پھر مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ساتھ ہی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو اس لنک کے ذریعے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا چاہیں تو وہاں سے لنک کے ذریعے آپ انسٹاگرام پر آ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔